نرگس کو انگلش میں نارسیسس کہتے ہیں اور یونانی دیومالائی کہانیوں کے مطابق نارسیسس ایک بہت ہی خوبصورت شہزادے کا نام تھا جس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ عام تھے، لیکن تمام حسیناؤں کی طرح شہزادہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اب ایک دن شہزادہ جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے اور اس کی ملاقات ایکو نامی ایک پری سے ہوتی ہے، وہی ایکو جسے اردو میں بازگشت کہتے ہیں۔ ایکو کی آواز بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ سمندر کے دیوتا زیوس، جو کہ درختوں اور پانی کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا، وہ اسے اپنی خوبصورت باتوں میں الجھائے رکھتی تھی۔ زیوس کی بیوی ہیرا نے ایکو کو بد دعا دی، جو دیوتاؤں نے سن لی اور ایکو سے بولنے کی صلاحیت چھین لی، اور اب ایکو صرف دوسروں کی کہی ہوئی بات کو ہی ریپیٹ کر سکتی تھی، خود سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ جب ایکو نے جنگل میں نارسیسس کو دیکھا تو وہ اس کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ جاتی تھی۔ شہزادہ اگر اس سے سوال کرتا کہ تم کون ہو تو اسے پلٹ کر اپنی ہی آواز سنائی دیتی کہ تم کون ہو۔ اگر وہ کہتا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو تو اسے سنائی دیتا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ شہزادہ ایکو کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے تو ایکو دل برداشتہ ہو کر اسے بد دعا دیتی ہے کہ خدا کرے تم اپنے اسی حسن میں جل کر راکھ ہو جاؤ، اور یہ بد دعا دیوتا سن لیتے ہیں۔ اور اتفاق سے شہزادہ جو ہے وہ ایک چشمے کے کنارے جاتا ہے۔ اسے سخت پیاس لگی ہوتی ہے، وہ پانی پینے کے لیے جو ہی جھکتا ہے تو اسے صاف شفاف چشمے میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اور وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے کہ یہ اتنا حسین شخص کون ہے۔ اس وقت کبھی آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اب نارسیسس ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ہی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ پوری دنیا کو بھول جاتا ہے، اکثر فراموش کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا عکس تحلیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ شہزادے کی بھوک اور پیاس دونوں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ چشمے کے کنارے کھڑا رہتا ہے۔ وہاں اسی چشمے کے کنارے کھڑا کھڑا ہی سوکھ جاتا ہے، موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک پودا اگتا ہے جو کہ نرگس کا پودا ہوتا ہے، اور اس پودے پہ جب پھول نکلتے ہیں وہ آج بھی چشمے کے اندر اپنا عکس دیکھ رہے ہیں۔ اسی شہزادے نارسیسس کی کہانی سے نارسیسزم کی اصطلاح نے جنم لیا، جسے نرگسیت یا خود پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر سائیکالوجی کی روح سے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مبتلا شخص ہمیشہ خود کو دوسروں سے برتر اور بہترین خیال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پرابلمس کا شکار رہتا ہے، وہ دوسروں کو خود سے ہمیشہ کمتر سمجھتا ہے۔ عام طور پر اسے خود پسندی یا خود پرستی بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہماری تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی شخصیت کے لیے لوگوں کو بے دریغ استعمال کیا، جیسے ہٹلر، حسن بن صبا، راسپوتین اور کتنے ہی ایسے نام جو لوگوں کو اپنی شخصیت کے زہر میں مبتلا کر لیتے ہیں اور پھر اپنی ذات کے لیے لوگوں سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ قدرت نے ان کو کوئی نہ کوئی خوبی دے رکھی ہوتی ہے۔ کبھی یہ اپنے حسن سے دوسروں کو اسیر کر لیتے ہیں، اور کبھی یہ اپنے باتوں کے زہر میں دوسروں کو اس طرح مبتلا کرتے ہیں کہ ان سے ہر کام نکلوا لیتے ہیں۔